بات احساس کی ہوتی ہے، کسی کو 2 پل میں ہو جاتی ہے اور کسی کو صدیاں لگ جاتی ہیں۔ اگر کسی کو تکلیف دے کر بھی اچھے سے سو لیتے ہو تو اپنے ضمیر کا جنازہ پڑھ لو، کیونکہ وہ وفات ہو چکا ہے۔ انسان اگر ایک دن نماز نہیں ادا کرتا تو وہ سجدوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ ذرا سوچو کہ شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا تو اس کا کیا حال ہوا۔ ہم غریب ہی اچھے ہیں دنیا دار لوگوں سے۔ ہم اپنے خواب ضرور توڑتے ہیں لیکن کسی کا دل نہیں۔ احساس ضرور کیجیے لیکن نیکی سمجھ کر، اپنا مطلب نکالنے کے لیے نہیں۔ سب سے کم ظرف ہے وہ شخص جو اختلاف یا جھگڑے کے وقت اپنے احسان دہراتا ہے۔ لوگ دکھ میں دیا گیا احسان تو بھول جاتے ہیں لیکن نہیں دیا گیا ساتھ کبھی نہیں بھولتے۔ لوگوں پر 3 احسان کرو: نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ اس احسان کا کوئی فائدہ نہیں جس احسان کو بار بار جتایا جائے۔ ہم لوگ ضرورت کے وقت ضرورت مند ہو جاتے ہیں، ضرورت ختم ہوتے ہی غیرت مند ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی احسان مند نہیں بنتے۔ دنیا میں ہزاروں طرح کی محبتیں ہیں لیکن یہ جو ماں کی محبت ہوتی ہے نا، یہ تمام محبتوں کی ماں ہوتی ہے۔ ہمیں جینا نہیں آتا ان کے بغیر۔ یا الہی ہماری ماؤں کی عمریں دراز کر، آمین ثم آمین۔ اپنے ماں کے ہاتھ سے بنے کھانے میں نقص نہ نکالا کرو۔ آپ خوش قسمت ہو کہ ماں کھانا بنا کر دیتی ہیں۔ اس دنیا میں کچھ کے پاس کھانا نہیں، کچھ کے پاس ماں نہیں۔ مفت میں صرف ماں باپ کا پیار ملتا ہے، اس کے بعد دنیا کے ہر رشتے کے لیے کچھ نہ کچھ چکانا پڑتا ہے۔ ضروری نہیں کہ روشنیاں چراغوں سے ہی ہوں، بیٹیاں بھی تو گھر میں اجالا کرتی ہیں۔ لاکھ گلاب لگاؤ تم اپنے گھر کے آنگن میں، پر پھر بھی خوشبو تو بیٹی کے آنے سے ہی ہوتی ہے۔ ایک بیٹی اور ایک درخت دونوں کا گھر میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہے۔ کوئی تم سے لاکھ کہے جان دے دوں گا، لیکن تم یہ نہ بھولنا کہ تم جان ہو اپنے بابا کی۔ کبھی بھی شادی کے کھانے کی برائی نہ کرو، بیٹی کے باپ کی پوری عمر لگی ہوتی ہے صرف ایک وقت کے کھانے کے لیے۔ میں اپنی ہر ضد پوری کروانے کی عادی ہوں، میں پاپا کی بگڑی ہوئی نواب زادی ہوں۔ جو باپ اپنی گڑیا کو اکیلے اسکول نہیں جانے دیتا تھا، وہ باپ عمر بھر کے لیے اجنبی شخص کے ساتھ اکیلے بھیج دیتا ہے۔ دنیا مکافات عمل ہے، صبر ضائع نہیں جاتا۔ جو خاموش رہ کر سہنا سیکھ جاتے ہیں پھر انہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔